शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, हक खुदा का नाम है। खुदा हक है, बरहक है, और हम हक की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हम किताब मुक़द्दस के हवाले से आपके सामने कुछ ख़ास बातें लेकर आ रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि किताब मुक़द्दस बिल्कुल भी बदली नहीं गई है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं किताब मुक़द्दस को बदल दिया गया है, लेकिन जिस किताब पर उनका ईमान है यानी कि कुरान मजीद पर, कुरान मजीद इस बात की तस्दीक करता आया है कि किताब मुक़द्दस वाकई वो सच्ची किताब है, और वो किताब जिसे हमें पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का कि लोग महरूम हैं इस बात से, क्योंकि उन्हें ये बरगश्ता कर दिया गया है, उन्हें ये बताया गया है गलत बयानी के ज़रिए कि किताब मुक़द्दस जो है वो तौरात, ज़बूर और इंजील नहीं है, ना तो वो नबियों के सहीफ़े है, बल्कि इंसान की लिखी हुई किताब है। लेकिन हम इस बात को साबित करके रहेंगे और साबित कर भी रहे हैं। तो जनाब, मैं चाहता हूँ कि कुरान मजीद की कोई आयत आप ऐसी पढ़ें जिसका ज़िक्र आता है हमारे किताब मुक़द्दस में भी, और जो तस्दीक देती है किताब मुक़द्दस। जी देखिए, खुदावंद जब इज़राइल कौम को मुल्क मिस्र से निकाल करके लाया और उनको लेकर के चल रहा है, वो 40 साल तक बेयाबान में भटकते फिरे। जी। अब उनको वो जगहें देने जा रहा है जी। जहां वो बसे, वो मुल्क देने जा रहा है जिन पर वो कब्जा करें। जी। तो इसके लिए हम सूरा अल माइदा और उसका 21 से लेकर 26 आयत तक देखेंगे। जी। यानी काफ़ी बड़ा बयान है। तो भाइयों, तुम अर्ज़ मुक़द्दस यानी मुल्क शाम में से, जिसे खुदा ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, जी। चल दाखिल हो, और देखना मुकाबले के वक्त पीठ ना फेर देना, वरना नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे कि मूसा, वहाँ तो बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं, और जब तक वो उस ज़मीन से निकल ना जाएं तो हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, अगर वो वहाँ से निकल जाएं तो हम वहाँ जाकर दाखिल होंगे। अब देखिए, यहाँ ये चीज़ दिखाई जा रही है कि उस वक़्त के लोग कितने बड़े और कद्दावर होते थे, कितने बहादुर होते थे। तो इज़राइल लोग उनसे डर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि हमें खुदावंद का हुक्म हुआ है कि तुम जाओ उस मुल्क पे चढ़ाई करो। वो खुदावंद की लड़ाई है, ना कि तुम्हारी लड़ाई है। तो आगे वो कहते हैं, जो लोग खुदा से डरते थे उनमें से 2 शख्सों ने, जिन पर खुदा की इनायत थी, कहने लगे उन लोगों पर, समझे जी, दरवाजे के रास्ते से हमला करो। यानी दीवार फांद कर नहीं, दीवार तोड़ कर नहीं, दरवाजे के रास्ते से हमला करो। जब तुम दरवाजे में दाखिल होगे तो फतेह तुम्हारी है, और खुदा ही पर भरोसा रखो, बशर्ते के साहब ईमान हो। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहाँ हैं, हम कभी वहाँ नहीं जा सकते। अगर लड़ना ही ज़रूरी है तो तुम और तुम्हारा खुदा जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने खुदा से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाइयों के सिवा किसी पर अख्तियार नहीं रखता, तो हम में और इन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। खुदा ने फरमाया, वो मुल्क इन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया है, वहाँ जाने ना पाएंगे, और जंगल में ज़मीन में सरगर्दा फिरते रहेंगे। तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस ना करना। तो यही वो चीज़ है कि वो खुदा की हुक्म अदुली करके वो 40 साल तक बेयाबान में भटकते फिरे, वरना खुदावन उनको मुल्क मिस्र से निकलते बैरकुलज़म को जैसे पार किया था, फौरन वो ज़मीन देने जा रहा था जिस पर वो हुकूमत करते। लेकिन उन्होंने खुदावंद की नाफरमानी की और डर गए और खुदा पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वो 40 साल बेयाबान में
بھٹکتے پھرتے رہے. جی ہاں. اب آپ کتاب مقدس سے بتا دیں کہ کتاب مقدس میں تو بہت زبردست طریقے سے بڑے تفسیر سے اس کا بیان ہے, بلکہ 2 جگہ ہے. یہ ایک واقعہ جو ہے اگر ہم انہیں دیکھیں تو 2 جگہ یہ بڑھ جاتا ہے. پہلا واقعہ جو ہے میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. یہ کتاب مقدس کی کتاب ہے گنتی کا 3 باب جو ہے وہاں پر میں شروع کروں گا پہلا اور دوسرا آیتوں کو پڑھ کر. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا, 3 نہیں 13واں باب ہے. 13واں باب, میں نے 30واں بولا, معاف کیجیے گا, 13واں باب. تو یہاں پر وہ ہوتا ہے, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو آدمیوں کو بھیج کے وہ ملک کے کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کرے. ان کے باپ دادا کے ہر قبیلے سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو. تو ایک آدمی کو چنا جاتا ہے, یعنی 12 لوگوں کو چنا جاتا ہے, ان 12 قبیلوں میں سے, 12 فیملیز جو ہیں ان میں سے. تو ان کے نام یہاں پر درج ہیں, ہر چیز بیان کی گئی ہے. اور 17 سے ہم دیکھتے ہیں, اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں, اور ان سے کہا تم ادھر جنوب کی طرف جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے, اور جو لوگ وہاں بسے ہیں وہ کیسے ہیں, زوراور ہیں یا کمزور ہیں, اور تھوڑے سے ہیں یا بہت سے ہیں, اور جس ملک میں وہ آباد ہے وہ کیسا ہے, اچھا ہے یا برا ہے, جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسا ہے, آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں, اور وہاں کی زمین کیسی ہے, زرخیز ہے یا بنجر ہے, اور اس میں درخت ہیں یا نہیں ہے. تمہاری ہمت بندھی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا. اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو چنا گیا. تو وہ سارے کے سارے روانہ ہوتے ہیں, جاتے ہیں, لیکن وہاں پر کچھ خاص بات ہوتی ہے, جیسے کہ قرآن مجید میں دریافت کیا گیا کہ وہاں کے لوگ بڑے لمبے چوڑے ہیں, اناکی ہیں. تو اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے, جہاں اناک کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے. اور حبرون جوان سے جو مصر میں ہے 7 برس آگے بسا تھا. اور وہ وادی اسکال میں پہنچے, وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا, اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر آئے. اب سوچیں کتنے بڑے گچھا ہوگا. اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو کبھی بنجر ہوا کرتا تھا, وہاں جو پھلوں کی افراد ہے اور وہاں کے جو انگور ہیں, بتاتے ہیں کہ وہ انگور ہماری جو نارنگی ہوتی ہے اتنے بڑے ہوتے ہیں. تو مان لیجئے کہ گچھا کتنا بڑا ہوتا ہوگا جسے 2 لوگ اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. اور انار بھی, انجیر, یہ ساری چیزیں لے کر آئے. اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے, جیسا کہ یہاں پر بتایا ہے. لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. صرف 2 ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر قاوی ہو سکتے ہیں, ان پہ حاوی ہو سکتے ہیں. باقی دوسرے جو ہیں رونے لگے, چلانے لگے. یہ وہی 2 ہیں جن کا قرآن مجید میں جی ہاں, وہ 2 ہیں, وہی 2. پھر میں 14واں باب پڑھوں گا اسی کتاب کا. تب ساری جماعت اور زور سے چیخنے لگی, اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے, اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں. ذرا سی مصیبت آتی ہے, تھوڑی سی چیلنجز آتی ہیں, بکھر جاتے ہیں, چلانے لگتے. جی ہاں, لوگوں کے لیے پھر موسیٰ نے کیا دعا کی, آگے 11ویں باب میں خدا نے موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے, اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. تو میں اس کی تب خداوند نے موسیٰ سے کہا میں ان کو بوا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا, اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زوراور ہو. یعنی خدا جو ہے حضرت موسیٰ کو ان سے الگ کر رہا ہے اور سب کو ختم کرنا ہے. لیکن حضرت موسیٰ نے خداوند سے دعا کی, تب تو مصری جن کے بیچ سے تو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال کر لایا تھا سنیں گے, اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے. انہوں نے سنا ہے کہ جو تو خداوند ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے, کیونکہ تو اے خداوند سری طور پر دکھائی دیتا ہے, اور تیرا ابر ان پر سایہ کیے ہو رہتا ہے, اور تو دن کو ابر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے چلتا ہے. مطلب کہ حضرت موسیٰ ان کی طرف سے فریاد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایسا کیا ہے, لیکن خدا جو ہے بڑبڑانے کی انہیں سزا دیتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے درج ہیں گنتی کی کتاب کی 13 اور 14 باب میں. آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا رہے گا.
اور پھر اس کے بعد یہ حملہ بھی کرتے ہیں اس ملک کے اوپر، وہاں پر یہ فاتح یاب ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں قرآن مجید میں کچھ ہی چند ہی آیات میں درج ہیں، لیکن تفصیل آپ کو یہاں پر ملے گی کہ کس طرح سے خدا جو ہیں انسانوں کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، کس طرح سے بنی اسرائیل کو انہوں نے فتح یاب بنایا اور کس طرح سے ہدایت دیتے تھے۔ تو عزیزوں، یہ کہنا تو بالکل غلط ہوگا، اور ہم آپ کسی بھی شخص کی یہ بات کو ہم خارج کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ کتاب مقدس خدا کا کلام نہیں ہے۔ اگر کتاب مقدس خدا کا کلام نہیں ہوتی تو دوسری کتابیں یہاں کی باتوں کو اپنے یہاں نہیں لکھتی۔ تو عزیزوں، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہم اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔